اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مرنے والے کی اچھائیاں بیان کرنے کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پیارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک جنازہ گزرا اور صحابہ اکرام نے اس کی خوبیاں بیان کی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازے کا گزر ہوا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مرنے والے کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو مختلف جنازے گزرے اور دو جنازوں کی مختلف صفات بیان کی گئی، مرنے والوں کی خصوصیات بیان کی گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے بارے میں فرمایا کہ واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جنازہ گزرا اور جس بندے کے بارے میں آپ لوگ اچھائیاں بیان کر رہے تھے، وہ اچھائیاں اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے گواہی بن گئی اور وہ بندہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس لیے میں نے فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی، واجب ہو گئی اور واجب ہو گئی۔ اور وہ جو دوسرے بندے کا جنازہ گزرا، آپ لوگ اس کی برائیاں بیان کر رہے تھے، اس کی خامیاں بیان کر رہے تھے، تو وہ گواہی بن گئی، اس لیے فرمایا کہ اس پہ دوزخ واجب ہو گئی، دوزخ واجب ہو گئی، دوزخ واجب ہو گئی۔ تو گویا اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اگر خلق خدا کسی انسان کے اچھا ہونے کے حوالے سے گواہی دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس گواہی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر صدق کے دل کے ساتھ مخلوق کہتی ہے کہ یہ انسان اچھا تھا، حسن ظن لوگ اس کے بارے میں رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے۔ لیکن مخلوق اگر کسی کو سے تنگ ہے، جانے کے بعد بھی کسی کو برے الفاظ میں یاد کرتی ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں مرنے کے بعد ہمارے بارے میں کوئی برا نہ کہے، کیونکہ مخلوق کی جو برائی ہے، مخلوق کی جو بیان کی گئی گواہی ہے، اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا، اور مبادا مخلوق کی گواہی کی وجہ سے اس پہ دوزخ واجب ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کا دل جیتنا چاہیے، زندہ ہوتے ہوئے لوگوں سے معافیاں مانگ لینی چاہیے، حقوق العباد کا خاص خیال رکھنا چاہیے، تاکہ جب ہمارا جنازہ اٹھے تو لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کہیں۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہ ہو کہ آپ کہو کہ یہ اچھا انسان تھا، بلکہ خود دل اور زبان سے یہ الفاظ جاری ہو جائیں کہ یہ جاننے والا بہت اچھا انسان تھا، تو آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور دوسری طرف خدا نہ خواستہ کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کا دل دکھا ہو آپ کی وجہ سے، کسی کے حقوق تلف ہوئے ہوں، کسی کے ساتھ ناانصافی آپ نے کی ہو، اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے ایسے الفاظ جو آپ کی برائی بیان کرتے ہوں، تو آپ کے لیے دوزخ کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات طے کرنے چاہیے، اور پھر ہمیں اس چیز پہ بھی عمل کرنا چاہیے کہ جو بندہ چلا گیا ہو، کوشش کی جائے کہ صرف اس کی خوبیاں بیان کی جائیں، اس کی خامیوں کا تذکرہ نہ کیا جائے، اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دیا جائے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ستار ہوں، میں خود لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، اور میں پردہ ڈالنے والوں کو پسند فرماتا ہوں۔ تو کوشش کریں کہ جاننے والا جو ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جائے، اس کی برائی نہ بیان کی جائے۔ بالخصوص ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں، ہمارے سیاستدان، دنیا کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، جب تک روح ہے، جب تک آپ کی زبان ہے، تو آپ کے نظریاتی اختلافات بھی ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن جب جنازہ چلا گیا، کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، تو کوشش کریں کہ اس کی اچھائیاں تلاش کر کے اچھائیاں بیان کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کل جب ہم دنیا سے جائیں تو لوگ ہمیں بھی اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور اچھوں کی اچھائیاں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروں کی برائیوں پہ پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔